الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مدد کرنا اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی ہے اور ہم اسی پر بات کر رہے ہیں۔ مدد کرنے والا اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب ہوتا ہے اور لوگوں کا بھی محبوب ہوتا ہے، یعنی مخلوق کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ محبوب کا مطلب کیا ہے کہ ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے۔ اب جس سے اللہ محبت کرے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے، تو پھر کیا مخلوق اس سے محبت نہیں کرے گی؟ مدد بہت قسم کی ہوتی ہے۔ مدد کے کئی پہلو ہے۔ مدد کسی ایک چیز کا نام نہیں، انیک چیزوں سے مدد ہو سکتی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان اگر اس پر عمل کرتا ہے تو مدد کے زمرے میں آتی ہے۔ جیسا کسی کو اچھا مشورہ دینا، اگر کسی نے مشورہ مانگا کہ بھائی میں یہ فلاں کام کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے کیا بہتر ہوگا، تو اگر آپ دانا انسان ہے اور آپ مشورہ دینا جانتے تو پھر اس کو صحیح مشورہ دینا، یہ اس کی مدد ہے۔ بیمار کو تسلی بھرے جملے کہنا، یہ اس کے لیے مدد ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یہ مدد ہے۔ پیاسے کو پانی پلا دینا، یہ مدد ہے۔ مدد کے بہت پہلو ہیں۔ ہر اعتبار سے انسان نے مدد کرنا چاہیے۔ ذرا سوچے کہ انسان کے پاس کچھ نہ ہو اور اس کے باوجود وہ مدد کرے تو یہ مدد کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ ورنہ جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہو اور وہ اگر کسی کی کچھ مدد کر دے تو ٹھیک ہے، مدد کا ثواب تو ملے گا نا، لیکن اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو پھر بھی وہ اگر کسی کی مدد کرے تو پھر اس کا مقام بہت عرفہ والا ہوتا ہے۔ تو ایک واقعہ، ایک حکایت، یہ ہمارے علماؤں نے کتاب میں بیان فرمائی ہے کہ مدینہ شریف جو مسلمانوں کی دھڑکن ہے، جس کی طرف ہر مسلمان کا دل جھکا ہوا ہے، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کم سے کم ایک بار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو دیکھے، ان کی مسجد میں نماز پڑھے اور ان کے روضہ پاک پر جا کر صلاۃ و سلام کی ڈالیاں پیش کرے۔ اسی مدینہ شریف میں وہ دور جو غربت کا دور تھا، غریبی کا دور تھا، مفلسی کا دور تھا، کہ لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو ایک وقت کھاتے اور ایک وقت بھوکا رہتے، یا پھر وہی ایک وقت کھانا بناتے اور اسی میں سے تھوڑا کھانا کھاتے اور تھوڑا باقی رات کے لیے رکھ دیتے، یا کھانا نہیں ہوتا تو کھجوریں جن کے پاس ہوتی وہ کھجوریں چوس کر اپنی بھوک مٹاتے، پھر اسے رکھتے، پھر وہی شام میں وہی کھجوریں پھر چوستے۔ ایسا دور تھا۔ تو وہ دور میں مدینہ شریف میں چند مکانات تھے جو گنے جا سکتے تھے۔ ہم اسے یوں سمجھنے کے لیے کہ وہ مدینہ شریف میں بستی، وہ مکانات جو تھے وہ تقریباً 15 سے 20 مکان تھے، اور سب غربت والے مسلمان تھے، سب غریب تھے۔ تو باہر سے مدینہ شریف کے کسی امیر آدمی کے یہاں پر ایک بکری ذبح کی گئی، بکری کا گوشت۔ تو اس نے بکری کی جو گردن تھی، سر جسے کہتے ہیں، وہ اس نے مدینہ شریف میں جب وہ آیا تو پہلا مکان جو اسے نظر آیا
تو اس نے اس مکان میں اسے ہدیہ دے دیا کہ بھائی یہ میری طرف سے تحفہ ہے، یہ مدد ہوئی نا۔ تو جب وہ گھر والوں نے وہ بکری کا سر لے لیا، اب ایسا ہوا کہ میاں بیوی نے جب اس سر کو لیا تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یقیناً ہمارے یہاں بھی کئی دنوں سے فاقہ ہے، لیکن ہمارا پڑوسی وہ بھی تو کئی دنوں سے فاقے سے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم یہ نہ بنائیں اور یہ اسے دے دیں۔ تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی تمنا ہے تو دے دو۔ وہ خاتون نے اپنے پڑوس کے مکان میں وہ بکری کا سر دے دیا۔ وہ مکان والوں نے لیا، وہ میاں بیوی نے بھی یہی مشورہ کیا، انہوں نے پھر اپنے بازو والے پڑوسی مکان کو وہ یہ سلسلہ ہر مکان والے نے اپنے پڑوسی کو اپنے پڑوسی کو اپنے پڑوسی کو دیتے دیتے وہی گردن، وہی منڈی، وہی بکری کی گردن پھر جو پہلے گھر سے چلی تھی اسی گھر میں آئی، اور پھر یہ لوگوں نے اس گردن کو لیا، اسے صاف کیا اور پھر اس کا سالن بنایا اور سالن میں پانی زیادہ کیا، اور پھر وہ سالن کو سارے مکانوں میں پھر تقسیم کیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے کہتے مدد کرنا، کہ اللہ مدد کرنے والوں کی مدد کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ انہوں نے دوسروں کی مدد کے لیے وہی گردن بکری کی اپنے پڑوسیوں کو دیا، لیکن وہی پھر چل کر اسی مکان پر آئی اور پھر انہوں نے اسے بنا کر پھر اپنے سارے پڑوسیوں کو سالن تقسیم کیا۔ تو یہ ہے کہ جن کے پاس کچھ نہ ہو وہ مدد کرے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ ہمارے دین، ہمارے اسلام ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا پڑوسی بڑا خدشہ حال ہے، بڑی مفلسی میں ہے، اس کے پاس اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی کوئی اشیاء نہیں ہے، اور اگر ہمارے پاس تھوڑا بہت ہے تو ہم اسے دے دیں۔ اسلام، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو یہ حکم فرمایا، خصوصیت کے ساتھ ہماری ماں سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، عائشہ جب تم سالن بناؤ تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دیا کرو تاکہ تمہارے پڑوسیوں کو بھی اس سے کچھ مل جائے، یعنی سالن بناؤ تو تھوڑا پانی زیادہ کرو، شوربہ بڑھا دو اور پھر اسے اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے پڑوسیوں کا حق ہے کہ تم نے اگر تمہارے پڑوسیوں کا حق نہ جانا، ان کی مدد نہ کی تو کل میدان محشر میں یہ اللہ کے حضور تمہارے خلاف مقدمہ رکھیں گے کہ میرے کریم رب، یہ ہمارا پڑوسی تھا، تو نے اسے ہمارا پڑوسی بنایا، خوشحال تھا، اس کے یہاں اچھی اچھی چیزیں کھانے کے لیے ہوتی، لیکن اس نے کبھی ہمارا خیال نہ کیا، اسے پتہ تھا کہ ہم کس حالت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے ہمیں درگزر کیا، نظر انداز کیا۔ میرے کریم، آج ہم تجھ سے اس کا بدلہ مانگتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ کیا، ان کی مدد نہ کی، تو میدان محشر میں پھر ہماری مدد نہ کی جائے۔ تو اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم، سب کی مدد کرے، جو کچھ بھی اپنے یہاں لائے، کیونکہ ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک خوبی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر طبقے کے لوگ رہتے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب رہتے۔ یہ ہمارا ہندوستان ایک گلستان ہے جس میں طرح طرح کے پھول پھل لگے ہوئے ہیں، اور گلستان کی خوبصورتی یہ پھولوں سے ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہندوستان میں پیدا فرمایا اور ہمیں ایسا گلستان عطا کیا جس میں طرح طرح کے پھول ہیں، اور یہ پھول ایک دوسرے سے ملے ہوئے ایک دوسرے کو اپنی مہک، اپنی خوشبو فراہم کرتے دیتے ہیں، ایک دوسرے سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمارے پڑوسی ہمارے ہندو بھائی بھی ہوتے ہیں،
دوسرے بھی مذہب والے ہوتے، اگر یہ بھی ہمارے پڑوسی ہو تو ہم جو کچھ بھی بنائے، وہ جو کھاتے وہ چیزیں اگر ہم بنائے تو ان کے یہاں ضرور اسے پہنچائے، تاکہ وہ بھی کھا کر اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے، کیونکہ دعا ہر انسان دیتا ہے، دعا ہر انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ دعا دیتا ہے۔ اللہ نے فطرت میں دعا کو رکھ دیا۔ دعا کیا ہے کہ ہم نے کسی کو کھلا دیا پلا دیا، تو یہ نہیں کہ وہ زبان سے کہے تو دعا، اس کی پیٹ بھرا، اس کی روح خوش ہوئی، یہی دعا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دعا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، مدد کریں، ہر اعتبار سے ہر انسان کی مدد کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو اسلام کی خوبیوں کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔